آج ہم ایک ایسی کمیونٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صدیوں سے مشرق وسطی کا حصہ رہی ہے، لیکن اکثر آپ کہہ سکتے ہیں پردے میں رہتی ہے۔ الموحدون، جنہیں عام طور پر دروز کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں جیسے ویکیپیڈیا اور کچھ میڈیا رپورٹ سے، اور مقصد یہی ہے کہ ان کی منفرد شناخت، عقائد اور خاص طور پر شام میں جو ان کے حالات ہیں انہیں سمجھا جائے۔ بالکل، دیکھیں یہ کمیونٹی خود کو الموحدون کہتی ہے، مطلب توحید پرست۔ اچھا۔ یہ 11ویں صدی میں فاطمی مصر کے دور میں اسماعیلی شیعت سے الگ ہوئے۔ ان کے لیے خدا کی وحدانیت سب سے اہم ہے، مطلق ہے۔ اور یہ جو نام ہے دروز؟ ہاں، یہ نام اصل میں ایک متنازع مبلغ تھے، الدرازی، ان سے منسوب ہے۔ حالانکہ دروز خود انہیں صحیح نہیں مانتے، ایک منحرف شخصیت سمجھتے ہیں۔ ان کی جڑیں زیادہ تر عرب قبائل سے ہی ملتی ہیں۔ اچھا، اور ان کے عقائد میں ایک چیز فوراً سامنے آتی ہے، وہ ہے تناسخ کا تصور، یعنی روح کا دوبارہ جنم لینا۔ یہ تو کافی الگ بات ہے۔ جی ہاں، یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے، بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ سماجی طور پر کیسے اثر کرتا ہے؟ دیکھیں، روح مرنے کے فوراً بعد ایک نئے انسانی جسم میں چلی جاتی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ صرف دروس سے دروس میں۔ اچھا۔ جی، مرد روح مرد میں اور عورت کی روح عورت میں۔ اس سے کمیونٹی میں ایک گہرا تسلسل اور اتحاد رہتا ہے، کیونکہ روحیں اسی گروہ میں واپس آتی ہیں۔ تو مطلب یہ کمیونٹی کافی حد تک پھر بند بھی ہوگی؟ باہر سے شمولیت مشکل؟ جی بالکل، مذہب میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور کمیونٹی سے باہر شادی بھی آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اسی شناخت کو بچانے کے لیے شاید تقیہ کا اصول بھی ہے، یعنی ضرورت پڑنے پر عقائد چھپانا۔ کیا یہ صرف اجازت ہے یا تاریخی مجبوری رہی ہے؟ یہ تاریخی طور پر ایک ضرورت زیادہ رہی ہے۔ ان کی اپنی مقدس کتاب ہے رسائل الحکمہ، قرآن کو بھی مقدس مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کی جو باطنی تشریح ہے اور اسلام کے مرکزی دھارے سے جو فرق ہے، اس کی وجہ سے انہیں تاریخ میں کافی کہنا چاہیے کہ ظلم و ستم سہنا پڑا، فاطمیہ کے دور میں بھی، مملوکوں کے، عثمانیوں کے۔ اچھا۔ تو تقیہ ایک طرح سے اپنی جان اور اپنی کمیونٹی کو بچانے کا ایک عملی طریقہ بن گیا۔ یہ صرف کوئی دھوکہ دہی نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی ہے۔ سمجھ گیا، مطلب انہوں نے ہمیشہ ایک نازک سی صورتحال میں اپنا وجود برقرار رکھا ہے، لیکن تاریخ میں وہ صرف دفاعی پوزیشن میں تو نہیں رہے ہوں گے، جیسے شام کی عظیم بغاوت میں ان کا کردار؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سلطان پاشا الاطرش کا نام آتا ہے فوراً۔ جی۔ اپنی کم تعداد کے باوجود انہوں نے شام اور لبنان کی تاریخ میں بہت اہم، بعض اوقات فیصلہ کن کردار ادا کیے ہیں۔ صلیبیوں کے خلاف بھی لڑے، بعد میں علاقائی سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ وہ جو 1925 سے 27 کی بغاوت تھی فرانسیسی مینڈیٹ کے خلاف، ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ تو ان پر دباؤ بڑھا۔ اور یہ پیچیدگی آج بھی نظر آتی ہے۔ شام کی خانہ جنگی میں انہوں نے کوشش کی کہ غیر جانبدار رہیں، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا انتہا پسند گروہوں نے ان پر حملے کیے، جیسے سویدا میں۔ جی ہاں، 2015 میں قلب لوزا کا واقعہ ہوا، پھر 2018 میں سویدا پر بڑے حملے ہوئے، اور 2024 میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد بھی سویدا، جو ان کا گڑھ ہے، وہاں کشیدگی رہی ہے۔ اور پھر وہ حالیہ واقعہ جولائی 2025 میں، جب اسرائیل نے سویدا کے قریب شامی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ وجہ یہی بتائی گئی کہ دروز آبادی کا تحفظ مقصود ہے۔ جی، یہ واقعہ ان کی پوزیشن کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ ایک طرف اپنی بقا اور شناخت کا مسئلہ، دوسری طرف علاقائی طاقتوں کی کشمکش میں پسنے کا خطرہ۔ اسرائیل میں بھی تو دروز کی ایک الگ ہی حیثیت ہے۔ وہ شہری ہیں، فوج میں لازمی سروس کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی سب یکساں نہیں سوچتے شاید۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جو گولان ہائٹس کے دروز ہیں، ان کی اکثریت اب بھی اسرائیلی شہریت قبول نہیں کرتی۔ اچھا۔ تو شناخت کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اسرائیلی دروز اور شام یا لبنان کے دروز میں رشتے گہرے ہیں، لیکن سیاسی حقیقتیں بہت مختلف ہیں۔ وہ خون کا معاہدہ والی بات اپنی جگہ، لیکن پوری تصویر اس سے زیادہ گہری ہے۔ ان کی ثقافت تو بنیادی طور پر عربی ہی ہے؟ جی بالکل، عربی زبان، شامی لہجہ، ان کا 5 رنگوں والا ستارہ ہے، سبز، سرخ، پیلا، نیلا، سفید، جو ان کے 5 کائناتی اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ معاشرہ بہت مضبوط ہے، مذہبی رہنماؤں کا احترام ہے، اور کمیونٹی کافی حد تک خود میں ہی رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا
کہ الموحدون یا دروز ایک ایسی کمیونٹی ہے جس نے اپنی الگ مذہبی شناخت کو صدیوں کے اتار چڑھاؤ میں بڑی حکمت عملی سے، رازداری اور عملیت پسندی سے بچا کر رکھا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ان کا کردار اہم رہا ہے اور آج بھی وہ ایک غیر یقینی صورتحال میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک کمیونٹی جو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ اندرونی اتحاد اور حالات سے سمجھوتا کرنے پر انحصار کرتی آئی ہے، کیا موجودہ دور میں جو بیرونی طاقتوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے یا مداخلت ہو رہی ہے، چاہے وہ تحفظ کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ ان کے مستقبل کے لیے واقعی مددگار ثابت ہوگی یا کہیں یہ انہیں نئے اندیکھے خطرات کی طرف تو نہیں دھکیل دے گی؟